السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس جھگڑا کیا تم نے، فیہا اس میں، اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، پس جھگڑا کیا تم نے اس میں۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ اور اللہ تعالی، مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم جو تم، تکتمون چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضْرِبُوهُ تم مارو اس کو، بِبَعْضِهَا اس کا بعض حصہ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، كَذَلِكَ اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، الموتیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم سمجھ رکھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر سخت ہو گیا، ثم پھر قسط سخت ہو گیا، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، فہیا پس وہ ہو گئے، پس وہ کل ہجارہ مانند پتھر کے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارہ پتھروں میں سے، لما يتفجر البتہ وہ پتھر بھی ہیں، جاری ہوتی ہیں، منہ الانہار اس سے نہریں، جاری ہوتی ہیں اس سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے وہ بھی ہیں، لما يَحْبِطُ لما يَشَّقَّقُ جو کہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ اس سے پانی، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے، لما يَحْبِطُ البتہ وہ بھی ہیں، يَحْبِطُ جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ کیا پس تم امید رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا یہ کہ وہ ایمان لائیں گے، لَكُمْ تمہارے لیے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ اور تحقیق تھا ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، من بعد اس کے، ما عقلوہ جو سمجھ رکھا تھا انہوں نے اس کو، بعد اس کے جو سمجھ رکھا تھا انہوں نے اس کو، سمجھنے کے بعد یعنی سمجھنے کے بعد اس کو وہ بدل دیتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ بعض کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بتاتے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ جو کھول دی اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، وہ باتیں بتاتے ہو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تمہارے اوپر، بھی اس کے ذریعے سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض، جب وہ ایک دوسرے کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا تم انہیں وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں، پھر انہی باتوں کے ذریعے سے وہ تم پر، تمہارے رب کے پاس حجت پکڑیں گے، دلیل پکڑیں گے، تمہارے اوپر غالب آئیں گے اس کے ذریعے سے۔ لیحاجوکم کا مطلب یہ ہے۔ افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں، اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔
ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون نہیں وہ جانتے الکتاب کتاب کو الا سوائے امانیہ سوائے خواہشوں کے وانہم الا یظنون اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون فویل پس بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ خریدیں بیچیں اس کو تھوڑے قیمت فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس بربادی ہے ان کے لیے اس سے جو کمایا ان کے ہاتھوں نے وویل لہم مما یکسبون اور ان کے لیے بربادی ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں پہنچے گی آگ الا سوائے ایام معدودات چند دنوں کے اور کہا انہوں نے کنہوں نے کہا یہودیوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہمیں آگ پہنچے گی ہرگز نہیں ہم جہنم میں داخل ہوں گے سوائے چند دنوں کے قل اتخذتم فرما دیجئے کیا تم نے لے لیا ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدن کوئی عہد فلن یخلف اللہ عہدہ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے بلا من کا سبا بلا کیوں نہیں من کا سبا جس شخص نے کمائی سیئہ کوئی برائی و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے فاولئک اصحاب النار پس یہی لوگ دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے ہیں وعاملوا الصالحات عمل کرنے صالح اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے یہاں تک یہ پہلا جو پارہ ہے وہ نصف ہو گیا ہے اور رکوع ہمارے 9 ختم ہو گئے ہیں دیکھیں اس کی تفسیر آیت نمبر 72 73 افشائے قتل وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ مسلسل چل رہا ہے سابقہ رکوع میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے یہ اس واقعے کا حصہ ہے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وقت تم یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تھا تم باہمی الزام دینے لگے تھے اور تم قتل کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ گائے کا ٹکڑا لو اور پھر اس کو گائے کو ذبح کرو گائے کا ٹکڑا لو اس لاش پر مارو پھر حکم الہی سے وہ مقتول زندہ ہو گیا زخم سے خون بہنے لگا اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور وہ مر گیا اس طرح تمام شکوک رفع ہو گئے اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے سمانے بھی ہوتا ہے جو زندگی کے بعد موت کے منکر ہیں جو ذات پاک ایک مقتول کو زندہ کر سکتے وہ تمام انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ قیامت کے دن حیات نو بھی عطا کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا معجزانہ اظہار اس لیے کرتا رہتا ہے تاکہ ہمیں پختہ یقین ہو جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم عقل و دانش سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے نشانے پر غور و فکر سے صحیح نتائج اخذ کر سکیں آیت نمبر 74 یہود کی گمراہیاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس شدید سنگ دلی کی کیفیت کا ذکر کیا ہے مقتول کو معجزانہ طور پر زندگی ملنے کے بعد یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے لیکن اس کے برعکس یہود کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے گویا نصیحت کا یہ بھی نشتر کارگر نہ ہوا چونکہ پتھروں سے ان کے دلوں کو تشبیہ دی گئی ہے پھر پتھروں کی بھی 3 قسمیں ہیں اے انسان تم نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے پتھروں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں یہ وہ خصوصیات ہیں جو بے جان پتھروں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی خشیت الہی کے حامل ہیں جس کا مختلف طریق سے مظاہرہ ہوتا رہتا ہے لیکن بنی اسرائیل ایسے سے بھی گئے گزرے تھے کہ ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا
جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور بےحس ہیں، وہ قبول حق کی صلاحیت سے قطعی محروم ہیں، خدا کی نافرمانی اور سرکشی پر جری ہیں۔ آخر میں خدا تعالیٰ نے انہیں خبر دی اور بتایا کہ اس قساوت قلبی اور سنگ دلی کے باعث جو اعمال بد ان سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ بہت جلد عذاب الہی سے دوچار ہوں گے۔ جو عمل بھی وہ کر رہے ہیں اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اب عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان سے خطاب ہے، ارشاد ہے کہ آپ ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے، اور ان کے خبث باطنی کی حد یہ ہے کہ ان سے ایمان کی توقع رکھنا بھی اب سے وہ علماء یہود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک موجود تھے بخوبی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تورات میں جس آخری پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا ان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن وہ عملاً ان آیات میں تحریف کر دیتے تھے جن آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور تھے، ان میں تحریف کسی غلط فہمی کی بنا پر مبنی تھی بلکہ عمدن تھی۔ یہود نے اپنی مذہبی کتاب تورات میں لفظاً اور معناً دونوں طرح تحریف کی، بعض مقامات پر عبارت بدل دی، مثلاً تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں لفظی تحریف کی، بعض جگہ الفاظ اور عبارات کو تو نہیں بدلا مگر کلام الہی کو جان بوجھ کر اپنے مطلب کے معنی پہنانے کے لیے بنا لیا۔ مثلاً زانی کو سنسار کرنے کا حکم تورات میں موجود تھا، اس کی حسب مرضی تعویل کی۔ ان حالات میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہود سے قبول حق کی توقع رکھنا اب ہے بیکار ہے۔ آیت نمبر 77 76 منافقین یہود، اور جب ان یہود میں بھی منافقین ہیں۔ یہود مدینہ دو طرح کے تھے، بعض علی الاعلان دشمن اسلام تھے، بعض منافقانہ روش پر گامزن تھے۔ یہود منافقین جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہم بھی مسلمان ہیں، کیونکہ تورات میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، لیکن جب اپنے ہم مذہب یہودیوں سے ملتے تو انہیں ڈانٹ بھی آتے اور کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لائے ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات میں پیشن گوئی تھی وہ مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ اس طرح تم خود ان کے ہاتھ میں اپنے خلاف دلیل مہیا کرتے ہو، کیونکہ وہ خدا کے سامنے روز قیامت تمہارے انہی اقرارات سے تم پر حجت قائم کر لیں گے۔ لہٰذا تم سمجھ سے کام لو، اس معاملے میں احتیاط برتو، ان مسلمانوں کو یہ چیزیں نہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہود کی اس نادانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو جلوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان کا اقرار کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو خلوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کی سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، وہ انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، اللہ کی سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کے سامنے ظاہر و باتیں سب یکساں ہیں۔ لہٰذا ان احکاموں کو علم ہی ہونا چاہیے کہ اصل معاملہ تو رب علیم کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس رب نے ان ساری چیزوں کی خبر انہیں دی ہے وہی رب مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ اور تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جگہ جگہ موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں رہیں گے، اور یہ بھی ہے کہ کھجور کے جھنڈ والے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہود مدینہ اسی نیت سے اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان آئے گا، تو وہ کیا ہے ہماری اولاد میں سے ہو اور ہم یہیں آباد ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا ہونا تو وہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پیدا کرنا تھا وہیں کیا، اور یہاں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہیں اس بات کا تھا کہ ہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس غصے کی وجہ سے اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اور مخالف ہو گئے۔ اور یہاں پر جو ذکر چل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم انہیں اگر یہ باتیں بتاتے ہو تو یہی باتیں تمہارے رب کو جا کے وہ بتائیں گے، اور اس کے سامنے وہ کہیں گے کہ یہی، پھر رب کیا کہے گا، تم خود تو ان کو بتاتے تھے اور اب تم خود اس کا انکار کرتے ہو۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے وہ یہودی علماء اپنے دوسرے لوگوں کو روکا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ چیزیں نہ بتائیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں جس رب نے انہیں بتایا وہ انہیں بھی بتاتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کے باطل عقائد۔ بنی اسرائیل کے عوام اپنے علماء سے غلط باتیں سن لیتے اور انہیں ہی اصل دین سمجھتے، خود تو اہل علم نہیں تھے، نہ ہی کتاب اللہ پڑھ سکتے تھے، اس لیے سنی باتوں پر یقین رکھتے تھے اور موجودہ حالت پر مطمئن اور خوش تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہود کے لوگوں جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ اولاد انبیاء ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس لیے کیا ہوں گے جنت میں، ہم نے اگر جانا بھی ہوا تو چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد نکل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ محض ان کی آرزو ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اور یہود کے خواص علماء کا تذکرہ ہے جو حق فروش ہیں آگے، فویل للذین یکتمون سے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، حق فروشی، حق بات کو بیچتے ہیں، من گھڑت عبارت اس کے اندر ڈال کر کتاب کے اندر اس کو واجب عمل بتاتے ہیں۔ جاہل عوام فوراً مان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں، چونکہ قرآن حکیم نے علماء یہود کا راز واضح کر دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈال رہے ہیں، جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر انہیں اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور اپنے عوام سے پیسے لے کر اس کا بڑا یہ جرم کیا انہوں نے۔ اول تو انہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب اللہ کی تحریف نہیں کرنی چاہیے تھی، دوسرا یہ کہ تحریف کے ذریعے لوگوں سے پیسے کماتے تھے، دنیاوی فائدہ خواہ کتنا ہی کثیر و اخروی فائدے کے مقابلے میں وہ ہیچ ہے، حقیر ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 80 کے اندر بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ ہمیں چند دن، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اس کے لاڈلی قوم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی صحیح تو چند دن کے لیے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا، ہمیں جہنم سے نکال لے گا۔ تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ مختلف روایتیں ایسے آتی ہیں، کہتے ہیں ہم 40 دن جہنم کے اندر رہیں گے، یعنی جتنے دنوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ بعض کا خیال تھا کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن جہنم میں رکھا جائے گا، اس طرح صرف 7 دن میں دوزخ کا عذاب ملے گا۔ قرآن حکیم نجات کے اس عقیدے کی پرزور تردید کرتا ہے، کیا تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے خدا سے کوئی عہد کر رکھا ہے جس کی بنا پر تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا؟ اگر اس نے کوئی عہد ایسا کر لیا ہے تو لازم سے وہ پورا کرے گا۔ آیت نمبر 82 تک جو آ رہا ہے 81-82 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نجات اخروی کا معیار مقرر کر دیا ہے، وضاحت فرما دی کہ یہ کسی مخصوص نسل یا قوم کے ذات وابستہ نہیں، بلکہ جو فرد، جو بشر غلط قسم کے عقائد رکھنے والا ہو، بے عمل و بد کردار ہو، اس کے لیے نیکی کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں اور وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو برائیوں میں گھرا ہوا پائے، ہر طرح سے گرا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے برعکس جو شخص صحیح عقیدہ اور عمل صالح سے آراستہ ہوگا وہ جنت کا حقدار ہوگا، جہاں وہ دائمی طور پر لذت حاصل کرے گا، نعمت حاصل کرے گا، لطف اندوز ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ اول ذکر گروہ کو اصحاب النار اور مؤخر ذکر گروہ کو اصحاب النار کہا گیا، یعنی پہلے جن کے بارے میں کہا کیا ہیں، دوزخ کے رہنے والے ہیں، دوزخی ہیں، اور دوسرے کیا ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے والا بنائے اور دوزخ کی آگ سے ہمیں بچائے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے پھر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔